الرحیم حمد باری تعالی اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت درود و سلام۔ آج ہم چند ضروری اور اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ پہلا مسئلہ، بیانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں جب لین دین کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کے بعد بیع طے ہو جاتی ہے تو ایک فریق بیانہ دیتا ہے۔ اس بیانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو دستور رائج ہے وہ یہ ہے کہ خریدار نے بیانہ دیا، 20 لاکھ کا پلاٹ خریدا اور لاکھ روپیہ بیانہ دے دیا، تو اگر فریقین میں سے کوئی ایک اپنے سودے سے پھر جاتا ہے، یا تو بیانہ ضبط کر لیا جاتا ہے یا پھر بیانے کے ساتھ بیانہ دینا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جس وقت ایجاب و قبول ہو جائے، سودا ہو جائے، پھر اس سودے سے پھرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ہاں، البتہ خیار عیب کی وجہ سے یا خیار رؤیت کی وجہ سے، مثلا کوئی چیز خریدی تھی، اچھی سمجھ کے خریدی تھی، لیکن اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا۔ اب خریدار کو اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ خیار عیب کی بنیاد پر وہ شے واپس کر سکتا ہے۔ دوسری صورت، بن دیکھے مال خریدا تھا، جب دیکھا تو اس میں عیب تھا، تو اب خیار رؤیت کی وجہ سے بھی اس مبیع کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت بیع توڑنے کی یہ ہے کہ فریقین راضی ہو جائیں، عاقدین بائع اور مشتری دونوں رضامند ہو جائیں۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں۔ من شرط الاقالۃ رضا العاقدین، اقالہ کے لیے یہ بات شرط ہے کہ فریقین راضی ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایک فریق پھر جاتا ہے، خریدار پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے اپنی بات سے، یا بائع دیکھتا ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا پلاٹ بیچا ہے، اب تو مجھے 30 لاکھ مل رہا ہے، تو وہ پھر پچھتاتا ہے۔ اس کے لیے پھر اسے یہی ایک راہ نظر آتی ہے کہ میں اپنی سابقہ بیع سے پھر جاؤں۔ جس وقت کوئی ایک فریق پھر جائے دوسرے کی رضامندی کے بغیر، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے یا پرے پنچایت کے ذریعے پھرنے والے کو بیع پر قائم کرے، اسے اسی سودے پر پلٹا کے لائے۔ لیکن اگر وہ پلٹ کے نہیں آتا، مکر چکا ہے، تو آپ بیانہ ضبط کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہمارے ہاں ایک تیسری راہ نکالی جاتی ہے کہ اس کا بیانہ ضبط کر لو۔ اگر مشتری پھر گیا ہے تو بائع اس کا بیانہ ضبط کر لے گا، اور اگر بیچنے والا پھر گیا ہے تو خریدار کو بیانے کے ساتھ بیانہ وہ ملا کر دے گا، بیانے کے ساتھ بیانہ دے گا۔ دیکھیے، جو بیانے کے ساتھ بیانہ زائد لیا جا رہا ہے یہ مال باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال لینا جائز نہیں ہے مگر اس کی رضامندی سے۔ لیکن رضامندی جس کو شریعت رضامندی سمجھتی ہے، بعض اوقات رضا بالجبر ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی کا 100 روپے کا مال غصب کر لے اور کہے کہ 10 روپے مجھے دو تو پھر میں آپ کو 100 روپے والا مال واپس کروں گا، تو وہ تو خوشی خوشی 10 روپے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ حقیقی رضا نہیں ہے، یہ رضا بالجبر ہے۔ ایسے ہی کوئی ایک فریق اس کا بیانہ ضبط کر لیا جاتا ہے، بظاہر تو وہ کہتا ٹھیک ہے، لیکن یہ رضا بالجبر ہے۔ جس نے بھی دوسرے کے بیانے کو ضبط کر کے استعمال کیا یا بیانے کے ساتھ بیانہ لیا تو وہ مال حرام کھانے والا ہوگا، اپنے مال کے ساتھ حرام کی آمیزش کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اگر سودا طے نہیں پاتا، بیع ٹوٹ جاتی ہے، تو بیانے کے ساتھ بیانہ لینے کی بجائے یا بیانہ ضبط کرنے کی بجائے جتنا بیانہ لیا تھا بالکل اتنا ہی واپس کر دیا جائے۔ یہ بیانے کا شرعی حکم ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ
جعلی ملاوٹ والا مال، 2 نمبر مال، اس کو بیچنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ 2 نمبر مال اور ملاوٹ والا مال، جس کو عیب والا مال کہا جاتا ہے، وہ مال بیچنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت مشروط ہے۔ خریدار پر واضح کر دیا جائے اس کے اندر جو بھی ملاوٹ ہے، جو بھی اس کے اندر عیب ہے، سقم ہے، خریدار پر واضح کر دیا جائے، اسے بالکل مخفی نہ رکھا جائے۔ اور واضح کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو بائع بیچنے والا وہ خود وضاحت کر دے کہ اس مبیع کے اندر یہ عیب ہے، آگے آپ کی مرضی، یا پھر کوئی ایسا قرینہ یا دلیل واضح کر دے۔ مثلا اس نے گوشت رکھا ہوا ہے تو وہ کہے آپ کو 500 روپے کلو والا گوشت چاہیے یا 400 روپے کلو والا گوشت چاہیے، وہ خریدار خود بخود سمجھ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے، سب پر واضح ہے اس کا عیب، تو بازار کے اندر وہ چیز ملتی ہی ملاوٹ والی ہے، تو اس وقت عیب کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ بازار میں جو دودھ بکتا ہے، سب جانتے ہیں کہ اس دودھ کے اندر پانی کی آمیزش ہوتی ہے، لہٰذا اس دودھ کو عیب چھپا کر اگر بیچا تو جائز نہیں ہے، اگر بغیر بتائے بیچ دیا تو جائز ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بازاری دودھ اس کے اندر پانی ملا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لسٹ بنا لی جاتی ہے کہ دودھ 80 روپے کلو اور خالص دودھ 90 روپے کلو، خالص ڈیری کا واقعی خالص دودھ 100 روپے کلو۔ تو اس طریقے سے یہ جو کذب بیانی کے ساتھ جھوٹ کے ذریعے عیب کو چھپا کے بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا پانی ملا دودھ بیچ رہا ہے بندہ، باہر اس نے بورڈ لگا رکھا ہے کہ یہاں سے خالص ڈیری کا دودھ دستیاب ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ اپنے مال کو، اپنی روزی کو خواہ مخواہ حرام کر رہا ہے۔ ایسے ہی بازار سے جو مچھلی ملتی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ مچھلی ایسی ہے کہ جو فارمی مچھلی ہوتی ہے، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دریائی نہیں ہے، یہ فارمی ہے۔ یا گھی وغیرہ بکتا ہے تو وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر بیان کر کے یہ دریائی مچھلی ہے یا یہ خالص دیسی گھی ہے، اب عیب کو چھپا لیا گیا، اب اس کی روزی حرام ہوگی، اور اس طریقے سے عیب کو چھپا کے دھوکے سے ملاوٹ کر کے بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس نے ملاوٹ کی اور ملاوٹ کو چھپا کر دھوکے کے ساتھ شے کو بیچا۔ اور ہمارے ہاں اچھا تاجر اسے تصور کیا جاتا ہے جو گاہک کو اچھے طریقے سے الو بنانا جانتا ہو، اس کے اندر کوئی چالاکی یا چاتری نہیں ہے، بلکہ جو عیب ہے وہ واضح کر دیا جائے تاکہ خواہ مخواہ بندہ اپنی روزی کو حرام نہ کرے۔ تو یہ جعلی اور ملاوٹ والے مال کا حکم تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟ عموماً ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مال سستا ملے، تو جو چوری والا مال ہوتا ہے وہ عموماً سستا ملتا ہوتا ہے۔ چوری والا مال خریدنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بالکل یقین ہے، واضح ہے کہ یہ مال چوری کا ہے، مارکیٹ ایسی ہے جہاں چوری کا مال بکتا ہے، بازار ایسا ہے جہاں چوری کا مال بکتا ہے، تو جان بوجھ کر یقین ہے، کنفرم ہے کہ مال چوری کا ہے، جان بوجھ کر چوری کا مال خریدنا حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ جو چور ہوتا ہے وہ اس مبیع کا مالک نہیں ہوتا، جو خود مالک نہیں ہے آپ کو مالک کیسے بنائے گا؟ کیونکہ آپ نے پیسے دے کر شے خرید کر مالک بننا ہوتا ہے، جو خود مالک نہیں ہے وہ آپ کو مالک کیسے بنائے گا؟ ملکیت منتقل نہیں ہوگی، اس لیے اگر تو یقین ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو ہرگز نہ خریدا جائے۔ دوسری صورت کہ کوئی قرینہ، کوئی دلیل، کوئی نشانی ایسی ہے جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ مال چوری کا ہے، اس وقت بھی اسے ہرگز نہ خریدا جائے، اس وقت بھی خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جاہل ابن جاہل ہے، وہ ایک علمی کتاب کا نسخہ اٹھا کے لے آیا ہے بیچنے کے لیے، اب خریدنے والے کو دلیل اور قرینے سے ثابت ہو رہا ہے، اسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مال اور یہ کتاب چوری کی ہے، نہ خریدے۔ ہمارے ہاں قاری صاحبان وہ درس دے رہے ہوتے ہیں،
وہ انہوں نے ضخیم کتاب محراب کے اندر عموماً فیضان سنت رکھی ہوتی ہے، وہ چونکہ ضخیم کتاب ہوتی ہے، کوئی بچہ اٹھا کر وہ کتاب پتیسے والے کو دے دیتا ہے۔ اب پتیسے والا جانتا ہے کہ یہ بچہ کسی کی کتاب اٹھا کے لایا ہے، لہٰذا وہ اس کتاب کو ایسے نہ خریدے، اگر خریدے گا تو وہ چوری کا مال سمجھو خرید رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مال چوری کا ہے یا کیسا ہے، بندے نے تو اچھا گمان کرتے ہوئے کہ یہی اس کا مالک ہوگا اس سے شے خرید لی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چیز تو چوری کی تھی، میں نے تو چوری کا مال خریدا ہے۔ تو چوری کے مال کے خریدنے سے بندہ چونکہ مالک نہیں بنتا، وہ شے اسی سابقہ مالک کی ملکیت میں رہتی ہے، اس لیے اس کا حکم لقطے والا حکم ہوگا۔ لقطے کا مطلب کوئی گری پڑی چیز مل جاتی ہے، پیسے مل جاتے ہیں، حقیقی اور اصلی مالک تک ان کو پہنچانا لازمی ہوتا ہے۔ بندہ اعلان کرے حقیقی مالک تک پہنچانے کے لیے، اگر حقیقی مالک نہیں مل رہا تو اس نیت سے صدقہ کرے کہ یہ صدقہ اس کی طرف سے ہے تاکہ اسے حقیقی اس کی ملکیت والی چیز نہیں پہنچی، اس کا بدل مل جائے، اور صدقہ کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا۔ ایسے ہی چوری کا مال جو خریدا ہے، بعد میں بندے کو پتہ چلا کہ یہ مال چوری کا ہے، اس کو بھی حقیقی مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر وہ مالیت اس کی 10 درہم سے زیادہ ہے، قیمتی ہے چیز، 1 سال تک اعلان کرے۔ خیر چوری کا مال وہ اگر بندے کو کسی قرینے سے کسی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ مال چوری کا ہے، اس کو خریدنا جائز